وعن الزبیر بن عربی قال سأل رجل ابن عمر رضی اللہ عنہ عن استلام الحجر قال فقال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يستلمه ويقبله ويقبله۔ حضرت زبیر بن عربی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں حجر اسود جو ہے اس کی شاید آگے میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کی وہ حیثیت ہے کہ وہ گویا کہ جنت سے لایا گیا پتھر ہے، اور بعض ایسی روایات میں اس کا ذکر ہے، یہ ساری تشبیہ اور استعارہ کی زبان ہوتی ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ زمین پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی ایک تشبیہ کی اسلوب میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ ہے تو وہی نا، اس کو انبیاء کرام نے بھی چوما ہے، اس کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چوما ہے، اس کو صحابہ کرام اہل بیت اعظام سب نے چوما ہے۔ تو جب بندہ اس کو بوسہ دینے لگتا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ وہاں گئے ہوں گے، تو وہ کسی اپنے آپ کو کسی اور دنیا میں محسوس کرتا ہے، یعنی وہ اندر جب اس کا سر جاتا ہے تو بندہ کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے۔ یعنی بندہ تصور تو کرے نا یار کہ اس پتھر کو سرکار مدینہ نے بوسہ دیا ہے، اس پتھر کو صحابہ کرام نے چوما ہے، اہل بیت اطہار نے چوما ہے، اس پتھر کو انبیاء نے چوما ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حجر اسود جو ہے اس کو بوسہ دینا اس لیے مسنون ہے۔ وہ فرماتے ہیں رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار کو دیکھا یس طالب کیا آپ یا اس کا استلام فرما لیتے، یعنی اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہوتا، مثلا آپ سواری پر ہیں پل پر، تو آپ اشارہ کر کے یعنی چھڑی وغیرہ لگا کے اس کو بوسہ دے لیتے، اور اگر آپ پیدل چل رہے ہوتے پھر آپ حجر اسود کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا تھا نا ایک مرتبہ حجر اسود کو دیکھ کے کہ تو ایک پتھر ہے، اور اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ذات خود نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، میں تجھے صرف اس لیے چونتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول کو تمہیں چومتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ یعنی مراد یہ ہے کہ بلکہ آج کل تو یہ کرتے بھی ہیں کہ جی تم بھی تو حجر اسود کو بوسے دیتے ہو اور ہم پتھروں کو پوج لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی مسلمانوں کا جو نظریہ ہے وہ کوئی عبادت کا نظریہ نہیں ہے، احترام کا نظریہ